برادران اسلام، تاریخ میں واقعہ آتا ہے نا کہ جس دن عالمگیر نے اپنے بادشاہ اپنے باپ کو اکبر کو جو اس نے بنایا تھا نا، جو آج کل بڑا مشہور ہے تاج محل، جو 7 چیزیں دنیا کے عجائبات میں ان میں سے ایک تاج محل بھی ہے۔ اچھا، باپ کو تخت سے اتارا، خود تخت پہ بیٹھ گیا، باپ کو قید کیا، لیکن کیا اسی تاج محل میں، اس کے ایک علاقے کو جیل قرار دے دیا اور وہیں باپ کو رکھا۔ اب جب حکومت اس کی مستحکم ہو گئی، وہ بڑا غلطیاں تو اس میں بھی بڑی تھیں، لیکن بہرحال وہ ایک اہل علم آدمی تھا اور علم پرور آدمی تھا۔ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں فتاویٰ ہے، وہ اسی کا بنوایا ہوا فتاویٰ عالمگیری۔ اس نے علماء کو جمع کر کے فتویٰ، جو آج پوری دنیا کے لیے اسلام کا ایک انسائکلوپیڈیا، بڑا عظیم فتویٰ۔ تو اس نے ایک دن علماء کو بلایا، اس نے کہا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے کبھی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے باپ کو قید کیا ہوا ہے۔ میں مجبور تھا کہ باپ تو کفر کی طرف جا رہا تھا نا، اکبر تو دین الہی بنا رہا تھا نا، اپنا دین اکبری۔ اس نے تو ہندوؤں سے بھی شادیاں کر رکھی تھیں، جوتا بیگم اور فلانی بیگم اور فلانی بیگم۔ تو اگر عالمگیر کنٹرول نہ کرتا تو پورا ہندوستان جو ہے وہ تو اسلام سے نکل جاتا۔ انہوں نے کہا وہ تو میں نے کر لیا، لیکن بہرحال باپ تو ہے، اب اس کے راضی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دنیا میں اپنے باپ کو راضی کروں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک راستہ ہے کہ ابھی آپ کا بیٹا جو ہے اس کا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، تو آپ کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، تو اتنی بڑی خوشی کہ شہزادہ قرآن ختم کرے، اس پہ آپ ان کو دعوت دیں۔ وہ آئیں گے، جب آ جائیں گے تو باپ بیٹے کی بات ہے، بس گلے مل گئے تو بس سب کچھ گلا جاتا رہا۔ تو عالمگیر نے کہا ہاں یہ بڑی اچھی بات، انہوں نے دعوت نامہ بنایا اور بڑے ذمہ دار لوگوں کو بھیجا بادشاہ کے پاس، دعوت نامہ پڑھا اور فرمایا کہ اس کو کہہ دیں کہ میں نہیں آؤں گا، اب مجھے دعوتیں دیتے ہیں، میں نہیں آؤں گا، نہیں آئے۔ اب بادشاہ پھر پریشان ہوا، پھر علماء کو بلایا کہ وہ ایک تقریب تھی اور بڑا اچھا موقع تھا، بڑی خوشی تھی کہ شہزادہ قرآن پڑھ جائے، حافظ ہو جائے، اس میں بھی وہ نہیں آیا، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ نے قرآن ختم کرنا ہے نا، آپ کا بھی تو قرآن ختم ہونے والا ہے، تو آپ اپنے ختم قرآن پہ دعوت دیں۔ جب عالمگیر نے اپنے ختم قرآن کا دعوت نامہ بھیجا تو بادشاہ نے کہا ہاں میں بالکل آؤں گا، میں دعوت میں شریک ہوں گا۔ تو عالمگیر خوش ہو گیا، بڑے انتظامات ہوئے۔ تو اکبر سے اس کے جو ساتھی، وہ جیل میں بھی ساتھ تھے نا کچھ لوگ جو تھے مخلص، تو ان نے کہا کہ جناب آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کیا، بچہ تھا، خوشی میں چلے جاتے تو بچہ خوش ہو جاتا۔ کہنے لگے کمال کی بات کرتے، اس کے پوتے نے جب قرآن ختم کیا تو قیامت میں اس کو، اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا نا، اس کا تاج تو عالمگیر پہنے گا نا، تو دنیا میں بھی میرا تاج چھین لیا، آخرت میں بھی چھین لیا، پھر بھی میں دعوت میں جاتا۔ اب عالمگیر نے قرآن ختم کیا، اس کا تاج مجھے پہنایا جائے گا قیامت میں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اب میں کیوں نہ جاؤں، چلو دنیا کا تاج چھینا، آخرت کا تو دے دیا۔ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روایات بنو اسرائیل میں ہے، اللہ عالم ان پر اعتبار تو نہیں ہوتا، صرف فائدے کے لیے ذکر کر دی جاتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی اپنی بیوی کو کہ میں مر جاؤں تو میرے بچے کو سکولوں میں نہ لے جانا، مسجد میں لے کے قرآن پڑھا۔
اب وہ بچہ جب 4 سال کا ہو گیا، اس کی ماں لے کے مولوی صاحب کے پاس گئی، مولوی صاحب نے بٹھایا تو بچے نے اب آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا عذاب اٹھا۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا بسم اللہ پڑھ رہا ہو، اس کے باپ کو میں عذاب دوں۔ اس لیے اللہ کی قرآن کی نعمتیں، شفاعت کی نعمتیں سب پر حق ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر شفاعت کا کیا فائدہ؟ اس لیے قرآن نے بتلا دیا، اور پھر جہنمی خود اعتراف کریں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ کے پیغمبر حق لے کے آئے لیکن ہم نے بات ہی نہیں مانی، ہم نے ان کی تکذیب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح معنی میں دین ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اور آخری کلمہ جو زبان پہ جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔